62 آیت 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمنا، من جو بھی آمنا ایمان لے آیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے قیامت کے دن کے ساتھ، وعامل اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک اچھا، فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، بدلہ ہے، عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم يحزنون نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے پکڑا لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا بلند کیا، علیکم تم پر، الطور طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے،
الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان زیادتی کرنے والوں کو کونو ہو جاؤ بن جاؤ قردۃً بندر خاسئین رسوا ہونے والے ذلیل ہونے والے فجعلناہا ہم نے بنا دیا ان لوگوں کو زیادتی کرنے والوں کو نکالن عبرت نصیحت لما ان کے لیے بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے ہیں وموعظۃً اور نصیحت اور ان کو ہم نے بطور نصیحت بنا دیا کن کے لیے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور بے دین ہیں۔ ایمان والوں سے مراد مسلمان ہیں، یہودیوں سے مراد وہی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہادو، ان کو یہودی، اس کی مختلف توجیحات کی جاتی ہیں۔ ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ حوادہ تحود، ایک اس کا معنی محبت کا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، ان کی باہمی محبت، اپنے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اور عیسائی والنصارى، یہ نصارہ جس کا واحد نصرانی اور نصران آتا ہے، اس کی جمع ہے نصارہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں پیدا ہوئے تھے اس بستی کا نام ہے ناصرہ، یروشلم، وہاں ایک بستی تھی ناصرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پیدا ہوئے تو بعد کہتے ہیں اس بستی کی جانب نسبت ہے ناصرہ، نصرانی، اس کی نسبت سے یہ نام لیا جاتا ہے۔ نصارہ اس کی جمع ہے عیسائی۔ الصابئین، یہ صابی ان کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ جن کا کسی دین سے تعلق نہیں۔ صابی، مشرکین مکہ مسلمانوں کو بطور طعنہ صابی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گئے، آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو گئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں صابئین سے مراد ماضی کے اندر یہ بھی ایک ایسی قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بالکل بے دین ہو گئے، ستاروں کی پوجا کرنے لگ گیا، کوئی فرشتوں کی پوجا کرنے لگ گیا، یہ دین سے ہٹ گئے تو ان کو صابی کہنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ہو، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے یا صابی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر حقیقی معنوں میں ایمان لے آیا، موحد بن گیا، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پر اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اس عقیدے اور نیک اعمال کی بدولت بدلہ ہوگا، بہتر اجر ہوگا، اور یہ لوگ خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ بعض لوگوں نے وحدت ادیان کہ سب کا دین ٹھیک ہے، جو اپنے اپنے دین کے مطابق اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے وہ سارے کامیاب ہیں۔ اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لی، جبکہ اس کا معنی یہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبی کے شریعت کے دور میں حقیقی معنوں میں موحد بن کر، آخرت کے دن پر ایمان رکھ کر
نیک عمل کیے ان کا ایمان اور عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیات بھی واضح ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کا، ان اہل کتاب کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کو نصیحت کی جاتی ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب تم نے کامیاب ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے اس رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ، اور جو کچھ اس کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر یعنی قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ آل عمران میں بھی واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور پھر مزید فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب آخری پیغمبر کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد، اس اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قیامت والدن قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ اب یہ قرآن کریم کی آیات اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میری آمد کے بعد جس نے بھی میرے بارے میں سن لیا، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، اور میرے بارے میں سننے کے بعد کہ وہ نبی آ چکا ہے، پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ آدمی یقیناً جہنمی ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ جو میری رسالت کے ظہور کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لاتا، وہ اپنی کتابوں کا بھی منکر ہے۔ تورات میں، انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی۔ سورہ صف میں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تلقین فرمائی تھی؟ کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اپنی رسالت کا بھی اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور مبشرہ، وہ خوشخبری دینے والا ہوگا، وہ اپنی رسالت کا اعلان کرے گا، گویا تم نے پھر اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت نے سابقہ تمام نبوت اور شریعت کو جو رائج تھیں، لوگ ان پر عمل پیرا تھے، وہ منسوخ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی رسالت کا عالم ارواح کے اندر تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سورہ آل عمران میں تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تمہارے دنیا میں نبوت اور رسالت کا سکہ چلتے ہوئے وہ آنے والا آخری پیغمبر آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اپنی اپنی نبوتیں، رسالتیں چھوڑ کر اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی تائید کرنی، اس کا دین قبول کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو نہیں مانے گا وہ پھر میرے نافرمانوں میں ہوگا۔ جب ان نبیوں کے اوپر، ان رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ضروری قرار دے دی کہ وہ آخری نبی آئے، اس پر تم نے ایمان لانا ہے، تو پھر ان کے امتیوں کے اوپر بالاولیٰ فرض ہے۔ تو اس لیے اس آیت سے جو لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، اپنے دور میں جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے،
اور آپ کی رسالت کے بعد پھر آپ پر اگر کوئی ایمان نہ لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الا کان من اصحاب النار، صحیح مسلم کی حدیث کہ وہ جہنمی ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، عقیدہ موحدانہ بناؤ، دین اسلام قبول کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، تو یقیناً تم پھر جنت والی شاہراہ پر ہوں گے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بنی اسرائیل کو ایک وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر طور پہاڑ پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی احکامات دینے تھے، وہاں جا کر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کرنے لگے، کوئی ایسا مقام ایسی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خوش کیا، ہر جگہ انہوں نے روڑے اٹکائے اور آپ کی بات کو مانا تو تنگ کر کے مانا۔ اللہ رب العزت کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہاڑ ان کے اوپر، وہ نیچے جیسے سائبان ہوتا ہے۔ اب وہ ڈرنے لگے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، پہاڑ نے اوپر آ کر ان کے سایہ کر دیا، اب ان کو یقین ہو گیا ہم نیچے دب جائیں گے، مر جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ ہمارے اوپر اب گرنے والا پہاڑ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو ہٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ، سفارش کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، تورات دی، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کتاب کے اوپر، تورات کے اوپر تم عمل کرو، یہ ہے پکڑنے کا معنی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس عمل کو مستقل اپنانا ہے، یاد دہانی کے طور پر اس کو پڑھتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، اور مستقل عمل سے ہی لعلکم تتقون، یہ تقوی پرہیزگاری انسان کے اندر آتی ہے۔ جب اس کا تذکرہ بھی کرتا رہے، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور ہمیں بھی کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لن تمسکتم، جب تک تم اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے مطابق عقیدہ عمل کرو گے، میری حدیث کو سینے سے لگاؤ گے، کبھی گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے۔ تو یہ تقوی اختیار کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنا آنکھوں دیکھا ایک عظیم مظہر، مشاہدہ، پہاڑ کا اٹھایا جانا، ان کے سر کے اوپر کر دینا، اتنا سخت ڈراؤنا بھیانک منظر دیکھنے کے باوجود یہ اتنے پتھر دل تھے، جب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو جا کر پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ ثم تولیتم، وعدوں سے پھر مکر گئے، پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی اگر رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے، اللہ کا تم پر عذاب آ جاتا، فوراً اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، دو پیغمبر ان کے اندر موجود تھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، رحمت کی دعا کرتے، اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی۔ اور بنی اسرائیل تو وہ قوم ہے کہ جن کے اندر ہمیشہ انبیاء موجود رہے، ایک نہیں، ایک وقت میں مختلف بستیوں میں سینکڑوں انبیاء ہوتے، نبی ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے اندر انبیاء ہوئے۔ ان کے اندر تو اللہ نے رحمتوں کے سلسلے وسیع کر دیے۔ کتنے خوش نصیب کہ ہر کوئی اپنے دور میں نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایمان والے مسلمان جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کی، وآخرین منہم وآخرین لما یلحقوا بہم، کہ مسلمان کتنے ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، ملے ہی نہیں، لیکن محبت اتنی ہے، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ مسلمانوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فضل اور رحمت سے تم بچے رہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہودی علماء جو ان کے اہل علم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب ہے کہ تمہارے پہلے لوگوں میں سے تم جانتے ہو جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی،
ہفتے کے دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کے اوپر، ان کی ایک قوم کے اوپر ایک بستی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، سورہ اعراف میں اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ ان کے اوپر ایک آزمائش آ گئی، سمندر کنارے رہتے تھے، مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے۔ پابندی لگ گئی ہفتے والا دن، چونکہ ان کا عبادت کا دن تھا، اس دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب وہ شکار کرنے سے تو باز آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آ گئی۔ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرم و یوم لا یسبتون لا تاتیہم۔ آزمائش کیا آ گئی، ہفتے والا دن آتا تو مچھلیاں سمندر کے اوپر آ کر چھلانگیں لگاتی ہیں، اوپر اچھلتی کودتی، ان کے منہ میں پانی آتا، مچھلیاں آ گئی قریب، تیر رہی ہیں، سامنے چھلانگیں لگا رہی ہیں، لیکن پکڑ نہیں سکتے۔ اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں ایسے مچھلیاں آتی نہیں تھی، یہ ان کی آزمائش تھی، لیکن وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے ہیلہ سازی کی۔ ہیلہ سازی کیا کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے تالاب کھود دیے۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تو تالاب کا وہ منہ کھول دیتے، مچھلیاں ساری اس کے اندر قید ہو جاتی، اور اتوار والے دن اگلے دن پکڑ لیتے، کہتے ہم نے ہفتے والے دن پکڑی نہیں، یہ ہیلہ کر لیا۔ یہ بڑی ہیلہ ساز قوم تھی، انہوں نے مختلف ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ان کے اوپر چربی بھی حرام تھی، صرف وہ چربی کھا سکتے تھے جو وہ گوشت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، جو فالتو چربی نکلتی وہ بھی ان کے اوپر حرام تھی۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان کے علماء نے ہیلے بہانے، چربی کہتے ہیں حرام ہے، چربی اکٹھی کرتے، اس کو فروخت کر دیتے، اس کی قیمت کھا لیتے، کہتے ہم نے کون سی چربی کھائی۔ یہ ہیلہ سازیاں، یہ بہانے آج بھی اس دور میں بھی چل رہے ہیں۔ مختلف مفتیان وہ سود کے لیے، اس کو جائز قرار دینے کے لیے مختلف راہیں کھولتے ہیں، شراب کی مختلف راہیں کھولتے ہیں، یہ نبیذ ہے، یہ جائز ہے، یہ انگور کی شراب ہے، یہ اس قدر اگر بنائی جائے اس میں تو کوئی نشہ نہیں ہوتا، یہ جائز ہے۔ یہ کتاب الحیل آپ دیکھیں، کتنے ہیلے بہانے لوگوں نے نکال کر لوگوں کو گمراہ کیا کئی مسائل کے اندر، لوگوں کی منمانیاں، ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دیے۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا۔ تو اللہ فرماتے تم جانتے ہو جن لوگوں نے نافرمانی کی اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ رات کو سوئے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا، آہستہ آہستہ یہ ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہوا انسان بنا ہے۔ یہ آیت ان کو بھی جھوٹا قرار دیتی ہے۔ انسان پہلے تھا، انسان کو بطور سزا بندر بنایا ہے، صرف بندر نہیں، اور میں وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کے اوپر اتنا غضب، اتنے غصے کا اظہار کیا، کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو سور خنزیر بنا دیا۔ یہ اتنی مغضوب قوم، حالانکہ انبیاء کی اولاد، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو، غصے کو انہوں نے للکارا اور بغاوت کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، فرمایا خاسئین، رسوا ہو گئے۔ اب یہ جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس واقعے کو اس وقت جتنے دوسرے لوگ موجود تھے ان کے لیے عبرت بنا کر پیش کر دیا۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی کی کتنی بڑی سزا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزائیں تو اس سے بھی سخت ہے۔ وما خلفها، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ واقعات بیان کر کے ایک عبرت پیش کر دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے، آپ رحمت للعالمین تھے، اپنی امت کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کی، اے اللہ میری امت کے اوپر ایسے عذاب نہ ہے، ایسی پکڑ نہ ہے جیسے سابقہ امتوں کو تو نے پکڑا ہے۔ وگرنہ سچی بات ہے آج ہمارے اعمال، ہماری کرتوتیں بھی ان سے کم نہیں ہیں، کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آپ نے بطور رحمت للعالمین ہمارے حق میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ ٹلا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے عبرت ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور نافرمانی کی صورت میں
ان کے اوپر ہونے والے عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں وہاں آتا ہے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ وہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تھا مچھلیاں پکڑنے والا، ایک گروہ تھا ان کو روکنے والا، ایک گروہ تھا نہ وہ پکڑتا تھا نہ روکتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا صرف وہ گروہ بچا جو پکڑتا بھی نہیں تھا اور روکتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا۔ اور جو صوفی قسم کے تھے جو کہتے ہمیں کیا جو مرضی کرے، ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے، جہنم میں جاتا ہے کوئی جائے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے جو مرضی، ان کو اپنی ہوتی ہے، اپنی نمازیں، اپنا حج، اپنی عبادت۔ تو وہ لوگ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ جو آدمی کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے اس کو روکے نہیں، برائی کرنے والا اور نہ روکنے والا یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر مجرم ہیں۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ گروہ جو تھا نیک لیکن مچھلیاں نہیں پکڑتا، وہ بھی بندر اور خنزیر بن گئے۔ بلکہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ بھیجا اس کو عذاب دینے کے لیے۔ وہ بستی کے اوپر گیا، دیکھا وہاں ایک بڑا نیک آدمی، بڑا صوفی، عبادت گزار، نورانی چہرے والا۔ وہ فرشتہ جا کر پریشان ہو گیا، اس بستی کو کیسے عذاب دیا جائے، یہاں تو بڑی عبادت کرنے والا ایک آدمی ہے۔ واپس اللہ کے پاس جاتا ہے، اے اللہ وہاں تو نیک آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بستی کے اندر تباہ کر دے جس کو صرف اپنی عبادت کی پڑی، لوگوں کو برائی سے روکتا نہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا۔ اس لیے اس امت کو اس لیے بہتر کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت بہترین اس لیے ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ جو پہاڑ کے اوپر کا واقعہ ہے وہ 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، وہ الگ واقعہ؟ وہ لگتا الگ ہے، وہ الگ لگتا ہے، الگ لگتا ہے۔ وہاں تو ہے نا